ولادت ہو اللہ جنت سے دائیاں بھیج دے۔ سیدہ پاک کی ولادت کتنی عظیم ولادت ہے۔ سیدہ طیبہ طاہرہ پاک کی جو ماں ہے نا، سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، آپ مکے کی سرداراں ہیں۔ آپ کے ایک حکم پہ عرب کی تمام خواتین جمع ہو جاتی، لیکن جب سیدہ پاک کی ولادت کا وقت قریب آیا تو آپ نے مکے کی عورتوں کو پیغام بھیجا کہ آئیں دائیاں آ جائیں، کوئی خاتون آئیں، لیکن کوئی بھی خواتین نہ آئی۔ جواب کیا دیا کہ آپ کے پاس جو بھی تھا آپ نے تمام ایک مصطفیٰ کی جھونپڑی پہ قربان کر دیا ہے۔ آپ کے گھر میں فاقے فاقے غربت ہی غربت ہے، اب ہم کیا لینے آئیں؟ آپ نے تو سب کچھ ختم کر کے مصطفیٰ پہ قربان کر دیا ہے، اب ہمارا کیا کام ہے؟ تو راوی لکھتے ہیں سیدہ خدیجہ الکبریٰ پاک آپ غمگین ہوئی کہ ولادت کا وقت بھی قریب ہے، کہ خواتین بھی موجود نہیں ہے۔ اچانک آپ فرماتی ہیں کہ میں نے کیا دیکھا، سامنے 4 بیویاں کھڑی ہیں۔ ہاتھ اٹھا کے سبحان اللہ کہیں گے؟ آپ فرماتی ہیں کہ سامنے 4 بیویاں کھڑی ہیں۔ میں پریشان ہو گئی، لگتی تو عرب جیسی خواتین ہیں لیکن قد بھی ان کے بلند ہے۔ میں نے پوچھا آپ کون ہیں؟ انہوں نے کہا خدیجہ پریشان نہ ہو، ہم آپ کی بیٹی کی دائیاں بن کے آئی ہیں۔ خدیجہ پریشان نہ ہو، ہم آپ کی بیٹی فاطمہ کی دائیاں بن کر آئی ہیں، اللہ نے ہمیں بھیجا ہے۔ ذرا اپنا تعارف تو کرائیں نا۔ ایک نے اپنا تعارف کرایا، میں حضرت اسحاق کا پاک کی ماں، حضرت اسحاق پاک کی ماں ہوں۔ دوسرے نے تعارف کرایا، میرا نام حضرت آسیہ پاک ہے۔ ایک نے کہا میرا نام حضرت مریم پاک ہے۔ ایک نے کہا میرا نام اماں حوا پاک ہے۔ اللہ نے ہمیں تیرے بیٹی کی دائیاں بنا کر بھیجا ہے، ہم دائیاں بن کر آئی ہیں۔ تو سیدہ خدیجہ الکبریٰ پاک فرماتی ہیں کہ جس وقت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ دی ولادت بعد شہادت ہوئی تو کیا دیکھتی ہوں سارا گھر ہی روشن ہے۔ کیوں نہ روشن ہو، نور ہی آیا ہے نا، نور ہی آیا ہے نا۔ کہ میرے اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں نا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ تو نور ہی تشریف لایا ہے نا، اس لیے ہر طرف نور ہی نور ہے، نور ہی نور ہے۔ تو پیارے محترم بھائیو، جس وقت سیدہ طیبہ طاہرہ پاک کی ولادت ہوئی، آپ کو پتہ ہے نا جب ہمارے گھر بچہ پیدا ہو خمیر کیسا ہے؟ ایک مولوی کا خمیر ہے بچہ، علیحدہ علیحدہ خمیر ہے نا، ہر ایک کا علیحدہ خمیر ہے۔ یہ میرا خون ہے، یہ میرا خون ہے، ہم کہتے ہیں نا یہ میرا خون ہے، یہ میرا خون ہے۔ اے فاطمہ کا خون نہ پڑے کیسا خون ہے، ذرا سبحان اللہ کہیں گے آپ؟ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ کیا خوب لکھ دینے، آپ فرماندے نے بڑی افضل دلیل دے کے آپ فرماندے نے، آپ فرماندے نے قیامت کے روز سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم دے نال ہی ہون گیا۔ پوچھا کس لیے؟ فرمایا مصطفیٰ دا خون ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی بیٹی ہے۔ پھر تیرے تے میرے کریم نبی دی یہ حدیث بار کا بیان فرمائی، سرکار پاک دا فرمان پڑھیا، کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے متعلق آپ سرکار نے خطاب فرمایا، فاطمہ تم میں علی حسن اور حسین جنت کے اندر ایک ہی مقام تے ہوں گے اور ایک ہی مکان چ ہوں گے، ایک ہی مقام تے ہوں گے، ایک ہی مقام چ ہوں گے۔ اگے آپ فرماندے نے حضرات گرامی
آپ فرماندے نے شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ آپ لکھتے ہیں میرے نزدیک سب تو قوی دلیل سب تو بڑی دلیل میرے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت دی بھی ہے. آپ فرماندے نے کسی دا خمیر کسی دا خون کسی مولوی دا خون ہوندا ہے, کسی دا خمیر کسی پیر دا خون بنا, کسی دا خمیر کسی مقرر دا خون بنا, کسی دا خمیر کسی محدث دا خون بنا, کسی دا خمیر کسی مجدد دا خون بنا, کسی دا خمیر کسی غوث دا خون بنیا, کسی دا خمیر کسی محدث دا خون بنیا, کسی دا خمیر کسی مجدد دا خون بنیا, کسی دا خمیر کسی اوتاد دا خون بنیا, کسی دا خمیر کسی ابدال دا خون بنیا, کسی دا خمیر کسی صحابی دا خون بنیا, کسی دا خمیر کسی نبی دا خون بنیا, کسی دا خمیر کسی رسول دا خون بنیا, مگر سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ فاطمہ الزہرا دا خمیر مصطفیٰ دا خون بنیا. ہاتھوں چک کے سبحان اللہ کہیے نا. سیدہ طیبہ طاہرہ پاک دا جڑا خمیر ہے تیرے تے میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا خون بنیا. اس خون سے بہتر کوئی خون نہیں, اس خمیر سے بہتر کوئی خمیر نہیں. اس خون تو افضل کوئی خون نہیں, اس خمیر تو افضل کوئی خمیر نہیں. دوستہ توجہ کری, یہ خدائی فیصلہ ہے. اللہ نے قرآن دے اندر فرمایا, خالق کائنات نے فرمایا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اللہ خلاق عالم کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم دی اہل بیت دیاں پاکیاں اللہ قرآن دے اندر بیان فرما رہے ہیں. اللہ فرما رہا ہے انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. ذرا چکے سبحان اللہ کہیں گے, ایک دفعہ اور سبحان اللہ کہہ دیجئے. دوستہ توجہ کری, اللہ خلاق عالم نے اہل بیت دا ذکر قرآن دے اندر فرمایا. کنج فرمایا؟ فرمایا مصطفیٰ دی اہل بیت پاک ہے, خون بھی پاک ہے, اہل بیت بھی پاک ہے. آگے بخاری شریف دی حدیث مبارکہ پڑھیے, تیرے تے میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاطمہ بضعۃ منی, فاطمہ میرے جسد اقصی دا ٹکڑا ہے, فاطمہ میرے جسم دا ٹکڑا ہے. حضرات گرامی ان حدیث مبارکہ سے اور کریمہ کا صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان اور قرآن دی ہے تو پتہ چلیا سیدہ دا ذکر حضور دا ذکر ہے. سیدہ دے نال محبت, حضور دے نال محبت ہے, کیونکہ سیدہ وہ ہے جس کی تنویر مصطفیٰ ہے. چونکہ سبحان اللہ کہو گے ایک دفعہ. جس کی تنویر مصطفیٰ ہے, جس کی تشہیر مصطفیٰ ہے, جن کی تصویر مصطفیٰ ہے, جن کی تصویر مصطفیٰ ہے, جن کی تاثیر مصطفیٰ ہے, جن کی تقریر مصطفیٰ ہے, جن کی تاریر مصطفیٰ ہے, جن کی توقیر مصطفیٰ ہے. اور سیدہ وہ ہے جن کا کمال مصطفیٰ ہے, جن کا کمال مصطفیٰ ہے, جن کا جمال مصطفیٰ ہے, جن کا خیال مصطفیٰ ہے, جن کا وصال مصطفیٰ ہے, بلکہ جو ہی آل مصطفیٰ ہے,
جو ہی ہے وہ آل مصطفیٰ ہے۔ سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ دی عظمت جو اگر میں حدیث مبارکہ پڑھا تو بڑیاں حدیثاں نے ساری زندگی ختم ہو جائے لیکن سیدہ پاک دی سیرہ دا ایک باب مکمل نہ ہو۔ لیکن 3 رمضان مبارک انہوں سیدہ کائنات دا وصال پاک ہے، تو میں اس مختصر دے ٹائم دے اندر میں سیدہ پاک دا وصال پاک پڑھنا ہے کہ سیدہ کون ہے۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیٹی فاطمہ تو جنتی عورتوں دی سرداراں ہیں، تو جنت دی سرداراں ہیں، تو جنتی عورتاں خواتین دی سرداراں ہیں۔ صرف ایک ہی حدیث مبارکہ بڑی مختصر کر کے پھر وصال پڑھ دی ہیں۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، مولا علی پاک بھی تشریف فرما ہے، صحابہ کرام بیٹھے ہیں، تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلیمان علیہ السلام دا ذکر چھیڑ دیتا۔ فرمایا کہ حضرت سلیمان پاک نے اپنی بیٹی دا نکاح کیتا، تے نکاح دے اندر داماد نو جیڑا خصہ جتی سلا کے دیتی سی نا، اس نو 7 ہیرے لگے سن، تے جیڑا سر تے تاج سی اس تاج تے 700 ہیرے لگے سن۔ اتنا بیٹی نو جہیز دیتا، داماد نو اتنا کچھ دیتا۔ مولا علی پاک سن دے رہے، رات نو کچھ لیٹ ہو گئے، جدو گھر آئے سیدہ پاک نے عرض کیتی کہ میرے سر دے تاج خیریت سی، اج کیویں تاخیر لیٹ دے نال گھر آئے ہو؟ تو حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرمان لگے فاطمہ اج مصطفیٰ نے حضرت سلیمان پاک دے گل چھیڑ دیتی سی، وہ سندیاں لیٹ ہو گئی ہے۔ سیدہ پاک نے فرمایا کہ کیڑی گل سی؟ فرمایا کہ مصطفیٰ نے گل یہ چھیڑی سی، حضرت سلیمان پاک نے اپنے داماد نو اے کچھ دیتا، بیٹی نو اے جہیز دیتا، اے سامان دیتا۔ سیدہ پاک دے دل دے اندر خیال آیا کہ مولا علی پاک دے دل دے اندر شاید اے خیال تے نہیں مصطفیٰ نے مینوں بھی کچھ نہیں دیتا، بیٹی نے بھی کچھ نہیں دیتا، لہٰذا اے خیال تے نہیں۔ جدو رات سی مولا علی پاک سو گئے، ستے تے کی دیکھدے نے؟ قیامت برپا ہے، قیامت برپا ہے، ایک بڑا تخت لگا ہے، سیدہ پاک تخت پہ بیٹھیاں ہیں اور تمام کنیزیں خواتین عورتیں موجود ہیں۔ مولا علی پاک فرماتے ہیں میں بھی ساتھ میں بیٹھا ہوں، اچانک کیا دیکھتا ہوں؟ ایک جوان لڑکی آتی ہے، اس پہ سر پہ ایک تخت بھی ہے، اس میں ہیرے جواہرات بھی ہیں، خواتین حوریں انہیں روک لیتی ہیں، آپ نے آگے نہیں آنا، پھر وہ عزت کرتی ہیں آگے آنا ہے، فرماتی ہیں آگے نہیں آنا۔ آپ فرماتے ہیں میں دیکھ رہا ہوں، سیدہ پاک سے میں نے کہہ دیا سیدہ فلاں جو لڑکی ہے اسے آگے کیوں نہیں آنے دیا جا رہا، وہ کون ہے؟ سیدہ پاک نے فرمایا جانتے ہو وہ کون ہے؟ وہ حضرت سلیمان پاک کی بیٹی ہے، یہ حضرت سلیمان پاک کی بیٹی ہیں، حضرت سلیمان پاک کی بیٹی ہیں۔ جب حضرت مولا علی پاک دے اٹھے فرمایا کہ سیدہ پاک کی شان بھی برا اور برا ہے، حضرت سلیمان پاک کی بیٹیاں بھی اس در کی گدا ہے، وہ بھی لین میں لگی ہے سیدہ پاک کی ایک جھلک ہی ہم دیکھ لیں، دیدار ہی کر لیں۔ لیکن سیدہ پاک جس وقت تیرے تے میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا وصال پاک ہوا تو سیدہ پاک کیونکہ بیٹی نو باپ دے نال بڑی محبت ہوندی ہے، بیٹیاں والے بیٹھے ہو کہ بیٹے دے نالوں زیادہ پیار محبت بیٹی ہی اپنے باپ نال کر دی ہے، تے سیدہ پاک نو اپنے باپ نال کنی محبت ہے کہ جدو ہی سیدہ پاک تشریف لاندی تو مصطفیٰ اٹھ کے استقبال کر دے، کھڑی ہو کے اپنی بیٹی دا استقبال کر دے اور سیدہ پاک دی پیشانی نو بوسہ دین دے۔ اب توجہ کرنا، کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم دا وصال ہوا، آپ نے ظاہری طور تے پردہ فرمایا تو سیدہ پاک ای باپ دی جدائی کہ باپ جدو ٹر جاندہ بیٹیاں تو پوچھو انہاں تے کی گزر دی ہے، انہاں نو سب تو زیادہ صدمہ بیٹیاں نہیں ہوندہ ہے کہ باپ دا سایہ سی اٹھ گیا ٹر گیا، اج ساڑے دکھڑے بھی سنن والا کوئی نہیں ہے۔ تو سیدہ پاک نے ایک دن جدائی نے ستایا کہ کیوں نہ ہو کہ میں اپنے باپ دا وہ گھر تے ویکھ کے آواں نا۔ جس وقت آپ اس گھر دے اندر گئیاں ایک ناکا سی اوٹھنی ایک جنگ دے اندر سرکار پاک نو ملی سی، وہ بھی سرکار پاک دے نال بڑی محبت کر دی سی۔ جدو اوٹھنی نے سیدہ پاک نو ویکھیا نا تو اوٹھنی اللہ دی بارگاہ عرض کیتی مالک مولا اج مینوں بھی زبان دے چھڑنا، تیرے محبوب دی بیٹی دے نال دو گلاں تے کر لوانا۔ اوٹھنی نو اللہ نے زبان دیتی تے اوٹھنی بول کے عرض کر دی سیدہ اج کوئی پیغام ہے اپنے ابے دے لئی تے اج مینوں دے دے، میرا ٹائم ختم ہو گیا ہے، اب میں نے مصطفیٰ نو جا کے ملنا ہے، جدائی ہن برداشت نہیں ہو رہی، اج میرا آخری دن ہے۔
میری وصال دا وقت بھی قریب آ گیا ہے۔ سیدہ پاک نے جس وقت اٹھنی دی گل سنی نا تے راوی لکھ دے نے کہ سیدہ پاک نے اٹھنی دی او گردن اپنی گود دے اندر رکھ کے پیار کرنا شروع کر دیتا، میرے ابے دی تو ہی تے نشانی ہے نا، تو ہی میں نے چھوڑ کے جاندی ہے۔ دوستا توجہ کری، سیدہ طیبہ طاہرہ پاک دی اکھاں جو اتھرو جاری ہو گئے، آپ فرمان لگیاں تو تے میرے ابے دی نشانی ہے، اج تو بھی میں نو چھوڑ کے جانا چاہنی ہے، تو بھی میں نو چھوڑ کے جانا چاہنی ہے۔ اٹھن دی اکھاں جو اتھر نے، سیدہ مصطفیٰ دی جدائی برداشت نہیں ہوندی، کریمہ صلی اللہ علیہ وسلم دی جدائی برداشت نہیں ہوندی، اے جدائی دے صدمے پڑے نے، اے بڑی اوکھی جدائی ہے۔ ہن تے مصطفیٰ تے میرے ملاپ دا ٹائم قریب آ گیا ہے، کوئی پیغام ہے تے دے دیو، کوئی پیغام ہے تے دے دیو۔ سیدہ پاک نے فرمایا اس انج کرنا، جدو میرے ابے دی بارگاہ دے اندر جانا، اے جا کے سوال کر دینا، تیری بیٹی سونیا تینوں بڑا یاد کر دیے، سونیا بیٹی تینوں بڑا یاد کر دیے۔ ہن جدائیاں جڑیاں نے، اے جدائیاں ہن رات دن رو رو کے گزر دیاں نے، راتاں بھی روندیاں گزر جاندیاں نے، دن بھی روندیاں گزر جاندے نے۔ ابا مہربانی فرماؤ ایک دیدار تے کرا جاؤ، نہیں تے اپنے کول ہی بلا لو۔ ادھر اٹھنی جائے جس وقت روح پرواز ہو گئی، سیدہ پاک نو باپ دی جدائی بھی سی، ہن اٹھنی دی جدائی بھی ہے، گھر آ کے آپ روندیاں نے، راتوں بھی روندیاں نے، دنوں بھی روندیاں نے۔ ایک دن روندیاں روندیاں 6 مہینے گزر گئے، سیدہ پاک روندیاں روندیاں رات نو ستیاں نے۔ کریمہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آپ فرماندیاں نے انج آپ سرکار تشریف فرمانے جویں انتظار کر رہے نے، کسی دا انتظار ہوئے، آپ انتظار دے اندر کھڑے نے۔ میں عرض کی تھی ابا حضور اج کہندا انتظار کر رہے ہو، اج کہندا انتظار کر رہے ہو، اج کس دا انتظار ہے؟ سیدہ پاک فرماندیاں نے جس وقت میں اپنے باپ دی بارگاہ دے اندر عرض کی تھی ابا جان اج کہندا اس دا انتظار کر رہے ہو، کریمہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹی فاطمہ تیری میری جدائی دا وقت ختم ہو گیا، ہن جلدی آپ ملیں گے، جلدی ہون تیری میری ملاقات ہوئے گی، جلدی آپ ملیں گے۔ سیدہ پاک صبح ہی نماز پڑھی، معمول تو ہٹ کے آپ نے گھر دی صفائی کی تھی، گھر دی صفائی کر کے خود ہی آٹا گن رہیاں نے، روٹی پکا رہیاں نے، حضرت امام حسن پاک امام حسین پاک دے آپ زلفن سوار رہیاں نے، نہلا رہیاں نے، کپڑے دھو رہیاں نے۔ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جس وقت گھر تشریف لائیں آپ نے ویکھیا معمول تو ہٹ کے سیدہ پاک اپنے کام دے اندر مشغول نے، مصروف نے۔ مولا علی پاک فرمان کے فاطمہ اج خیریت ہے، معمول تو ہٹ کے سارے کام کیتی جا رہی ہو، اج بچوں میں ٹائم دے نال تیار کیتا جا رہا ہے، انہوں غسل دے کے زلفاں سواریا جا رہا ہے، اج کھانا بھی ٹائم دے نال تیار کیتا جا رہا ہے، برتن بھی دھوتے گئے نے، گھر دی صفائی بھی ہو گئی ہے۔ سیدہ پاک نے اور رات دی جڑی آقا کریم نال ملاقات ہوئی سی وہ خواب سی سارا بیان کر چھوڑیا اور فرمان لگیا مولا علی پاک تیری میری جدائی دا ٹائم بھی آ گیا ہے، میں اس واسطے گھر دی صفائی کر رہی ہوں، کھانا تیار کر رہی ہوں، کل میں جس وقت وصال ہو جائے گا میری تدفین دے اندر میرے غم دے اندر تسی مصروف ہو جاؤ گے، میرے بچے امام حسن پاک امام حسین پاک کوئی کھانا بھی پوچھن والا ہوئے گا یا نہیں ہوئے گا۔ ماں بیٹا نال کنی محبت تے پیار کر دیئے، آج دی اے عورتاں خواتین جو اگر جدائی دا پتہ چھل جائے، ماں نو پتہ چھل جائے میں فوت ہو جانا، میں نو فلاں مرض فلاں مسئلہ ہے، میں نو ڈاکٹر نے علاج کر دیتا ہے، او ماں کدی اپنے بچہ نو راتی اٹھ اٹھ کے پیار کر دیئے، او ماں اپنے بچہ نال کنی محبت کر دیئے، باپ نو پتہ چھل جائے کہ میں نو ڈاکٹر نے علاج کر دیتا ہے، میرے وصال ہو جانا، میں فوت ہو جانا، او باپ اپنے بچہ نے مستقبل دے لئی رات دن ایک کر دے گا، راتوں نو
سوندے نہیں، ایسے باپ بھی دیکھے نے، ایسے خواتین میں دیکھے نے، لیکن میں قربان جاواں سیدہ پاک دے حوصلے تو پتہ صبح جدائی دا ٹائم ہے، میرا بھی سال ہو جانا ہے۔ آپ فرما دیا نہیں علی پاک کل تسی میرے تو کام دے اندر ہوئے گے، تدفین دے اندر مصروف ہوئے گے، میرے بچے بھوکے پیاسے ہون گے، انہوں کوئی کھانا پوچھن والا نہیں ہوئے گا، کوئی پوچھے شاید نہ پوچھ سکے، اس واسطے میں انہوں تیار بھی کر رہی ہوں، انہوں کھانا بھی کھلا رہی ہوں۔ کل کربلا دے اندر میرے بیٹے حسین شہید ہونا ہے، گونا دی زلفان دے اندر خاک ہونی ہے، ادھو تے کسی نے صاف نہیں کرنی، لیکن اپنے بیٹے حسین دیاں اج زلفاں اے سوار رہی ہیں، اج اے زلفاں دے نال پیار کر رہی ہیں، اپنے بچیاں دے نال پیار کر رہی ہیں۔ دوستہ توجہ کرنی بڑا مختصر کر کے اس مختصر جے ٹائم دے اندر رمضان مبارک دیاں اے پر نور لمحات نے، اے رحمت والی گھڑیاں نے، اے قبولیت دا وقت ہے، سیدہ پاک دا ذکر چھڑ گیا ہے، سیدہ پاک دے وصال پڑھ رہے ہیں، سی سن رہے ہو، بڑی توجہ کرنا، جنہ چکھا تھرو آگے نے کھا اللہ انہ کھنو سلامت رکھے، سیدہ پاک دے صدقے اللہ انہ کھنو سلامت رکھے، اللہ تمام مشکلان دور کرے، اللہ سیدہ پاک دے صدقے ہمیشہ بڑے گھران شاد و آباد رکھے۔ اب توجہ کرنی مسلمانہ، مولا علی پاک فرما دینے، سیدہ پاک عرض کرن لگیا مولا علی پاک میری 4 وصیتانے، اے وصیت تو یاد رکھنا، اگر مہربانی ہوئے گی انہ تی عمل کر لینا۔ پہلی وصیت میری اے زندگی دے اندر کوئی اچھا نہیں ماں بولے گیا وے، اللہ دی رضا دے لئی میں معاف کر دیو، اللہ دی رضا دے لئی میں معاف کر دیو۔ سیدہ طیبہ طاہرہ پہلی وصیت کر رہی ہیں، مولا علی پاک بڑے نال زندگی گزری ہے، انہی زندگی دے اندر کچھ بول گیا ہوئے یعنی ماں اچھا بولیا ہوئے، اللہ دی رضا دے لئی میں معاف کر دیو۔ مولا علی پاک فرما دینے سیدہ زندگی بڑی خوشگوار گزری ہے، ایسا کچھ بولیا تُسی بھی نہیں، تُسی تے اللہ دی رحمت بن کے آئی ہو۔ دوستہ توجہ کرنی، سیدہ پاک فرما دیا نے دوسری وصیت ہے، جس وقت میرا وصال ہو جائے میرے بچیاں نو امام حسن پاک امام حسین پاک بیٹیاں نو یتیمی دا احساس نہ ہون دینا، بیٹیاں نو یتیمی دا احساس نہ ہون دینا، کیونکہ یتیمی سب تو بڑا صدمہ سب تو بڑا دکھ یتیمی ہوندی ہے، جنہ دیا ماما فوت ہو جاندیاں نے، انہاں بچہ نو پوچھو انہاں تے کی گزر دیا نے، راتاں کنج گزر دیا نے، دن کنج گزر دے نے، ماما دی جدائیاں دے اندر کی ہوندہ ہے۔ سیدہ پاک فرما دیا نے دوسری وصیت ہے میرے بچیاں نو امام حسن پاک امام حسین پاک اور بیٹیاں نو یتیمی دا احساس نہ ہون دینا۔ تیسری وصیت ہے جس وقت میرا وصال ہو جائے رات تاریخی دے اندر میرا جنازہ اٹھانا، دن نو جنازہ نہ اٹھانا، کیونکہ غیر محرم بھی دن نو دی نظر میرے جنازے تے نہ پہ سکے، اس واسطے رات نو میرا جنازہ اٹھانا۔ چوتھی وصیت ہے مینوں بھولنا جانا، میری قبر تی آندیاں جاندیاں رہنا، دعا کر دیا رہنا، مینوں یاد رکھنا، مینوں بھولنا جانا۔ سیدہ پاک نے 4 وصیتاں کیتیاں، وصیتاں کر کے آپ کمرے دے اندر چلیاں گئیاں۔ حضرت اسماء بنت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نال نے آپ فرما دیا نے سیدہ پاک کمرے دے اندر چلیاں گئیاں۔ سیدہ پاک فرمان لگی اسماء ذرا دسنا میرا وصال ہو جائے جنازہ میرا کنج اٹھے کسی غیر محرم دی نظر نہ پہ سکے، کیونکہ میں پردے دا انہ اہتمام کی تسیم ساری زندگی دے اندر ایک سورج نے بھی میرا وال نہیں تکیا، اتنا پردے دا انتظام ہو۔ حضرت اسماء پاک فرمان لگیاں حبشہ دے اندر ویکھیا سی ایک ڈولی بنائی جاندی ہے، اس دے کپڑا پایا جاندہ ہے، آپ نے فرمایا بنا کے دکھاؤ نا۔ جس وقت ڈولی تیار ہو گئی سیدہ پاک نے ویکھیا بڑی خوش ہویاں، پھر باپ دی جدائی بھی سی کمرے دے اندر چھلیاں گئیاں،
کمرے دے اندر جا کے فرمان لگیاں حضرت اسماء انج کر تو کچھ دیر بیر چلی جا میرے آخری لمحات نے میں اللہ دے نال مناجات کر لوانا اللہ دے نال مناجات کر لواں حضرت اسماء پاک فرما دیا نے سیدہ پاک کمرے دے اندر چلیاں گئیاں دروازہ بند کر کے سیدہ پاک آوزار و قطار رونا شروع کر دیتا اللہ دی بارگاہ دے اندر سجدے دے اندر نے اور روندیاں روندیاں سجدے دی حالت دے اندر بھی سیدہ پاک دی روح پرواز ہو گئی اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ سیدہ پاک دی سجدے دی حالت دے اندر ہی روندیاں روندیاں روح پرواز ہو گئی اچھا یارو سیدہ پاک دی پہلی وصیت کی سی کہ میرا جنازہ اٹھے تے راہ دی تاریخی دے اندر اٹھے کسی غیر محرم دی نظر بھی نہ پہ سکے اگر ہم گھر دے اندر سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دی سیرت دا درس دیاں گے گھر دے اندر آپ دی سیرت اسی پڑھاں گے تو انشاءاللہ ساڑھے گھر دے اندر بھی ایک پردے دا ماحول ہوگا تو اللہ دی بارگاہ دعا ہے اللہ سنا عمل دی توفیق عطا فرمائے وما علیہ الا البلاغ